ایک شخص کا حساب ہوگا، وہ حساب دینے کے لیے جب آئے گا بہت بڑا گناہ گار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کی طرح سایہ کر دے گا اور اسے چھپا دے گا. مخلوق انتظار کرے گی کہ اس کا حساب کب ہوگا، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوگا یہ گناہ گار ہے یا نیکوکار انسان ہے. تو جب وہ حساب دینے کے لیے آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ اذکر یومن کذا و کذا یومن کذا و کذا. اللہ اسے کان میں اس کے گناہوں کو گنوائے گا. اکیلے کا حساب ہو رہا ہے. اب اس کے حساب علل اعلان نہیں ہو رہا، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا کیا کیا اس نے. اللہ کان میں کہہ رہا ہے کہ یاد ہے تو نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، یعنی اس کے گناہوں کو اللہ گنوا رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا. اور وہ بڑا ڈر رہا ہے کہ میں اقراری مجرم ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تجھے یقین ہے کہ اللہ تجھے بخشے گا؟ وہ کہے گا اللہ اب تو مجھے بالکل یقین نہیں ہے کہ تو مجھے بخشے گا، کیونکہ اتنے گناہ اور میں اقراری مجرم ہوں، میں نے اقرار بھی کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا انی سترتھا فی الدنیا، کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپایا. انا اغفرھا لک الیوم، آج میں تیری بخشش کر دیتا ہوں، آج میں تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں. صرف گناہ اس نے کیے ہوگے، اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے. جب وہ بادلوں کو ہٹایا جائے گا تو لوگ یہ دیکھیں گے کہ اس نے کس قدر نیکیاں کی ہے، کہ صرف نیکیاں ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں. جب حساب شروع ہو رہا تھا تو صرف گناہ ہی گناہ تھے، اسے اور اللہ کو ہی پتا تھا. لیکن جب حساب ختم ہوا تو سب سے بڑا نیک انسان بن کر یہ وہاں سے نکلا. جب آدمی کوئی عبادت کرتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہتا ہے کہ میرے بندے تیرے عیبوں کو چھپانا میرا کام ہے، میں تیرے ہر عیب کو، ہر برائی کو چھپاؤں گا. ہر ایک میں برائی اور عیب ہوتے ہیں. اگر ہماری برائیاں لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے تو پھر کوئی ہماری عزت نہ کرے، کوئی ہمارا ادب اور احترام نہ کرے. ہر ایک میں برائی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے. ہر ایک بچپن سے گزرتا ہے، لڑکپن سے گزرتا ہے، جوانی سے گزرتا ہے، بڑھاپے تک آتا ہے، ادھیڑ عمر تک آتا ہے. سمجھدار بننے میں اسے کئی سال لگتے ہیں. کئی لوگوں سے کئی طرح کی غلطیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہے. غلطیوں کا ہونا غلط نہیں ہے، غلطیوں پر اڑ جانا غلط ہے، اکڑ جانا غلط ہے، غرور کر لینا غلط ہے. اپنے آپ کو جتنا آدمی چھوٹا بنائے گا، اللہ کے سامنے صلح کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، لوگوں سے معافی مانگے گا، اللہ کی نظروں میں اٹھے گا، اللہ اسے بلند و بالا بنائے گا کہ میرا بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے جھکا ہے، اس نے ایک دوسرے سے معافی مانگی ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ معافی مانگنے میں ہم بڑے پیچھے ہیں. ان 11 مہینوں میں کیا ہم نے کسی کا دل نہیں دکھایا؟ بہت دل دکھایا ہے. جتنے بھی شوہر بیٹھے ہیں کہیں نہ کہیں اپنی بیوی کا دل دکھایا، جتنے بھی والدین بیٹھے ہیں کہیں نہ کہیں اپنے اولاد کا دل دکھایا، جتنی بھی اولادیں بیٹھی ہوئی ہیں کہیں نہ کہیں اپنے والدین کا انہوں نے دل دکھایا، جتنے بھی چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے بڑے بھائی کا دل دکھایا، جتنے بھی بڑے بھائی ہیں کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے چھوٹوں کا دل دکھایا. ہم سب نے ایک دوسرے کا دل دکھایا ہے. دل دکھانا غلط بات نہیں ہے، لیکن اس کے بعد معافی نہ مانگنا، اڑ جانا، اکڑ جانا، یہ غلط ہے. معافی مانگ لو، تمہارا نفس تمہیں روکے گا کہ تو چھوٹا بن جائے گا، تیرے اندر سادگی نہ آنے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود اللہ سے 70 مرتبہ معافی مانگ رہے ہیں. یہ تو دعا میں ہے. استغفار میں تو 100 مرتبہ اللہ کے نبی، کبھی تو پوری رات اللہ کے نبی معافی مانگ رہے ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. فرمایا کہ ہمارے نیک بندوں کی پہچان یہ ہے قلیلا من اللیل، رات کے وقت میں بہت کم سوتے ہیں، پوری رات عبادت کرتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحر کے وقت میں یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ ساری رات نیکی میں گزاری، عبادت میں گزاری، تو معافی کس بات کی مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ، اللہ نے نیکی کی توفیق دی، اور یہ ایسی
نیکی ہم نے نہیں کی کہ اس کا حق ادا نہیں کیا، اسی لیے ہم معافی مانگ رہے ہیں. یعنی اس رات جیسے ہمیں عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے ہم نے عبادت نہیں کی، اسی لیے ہم معافی مانگ رہے ہیں. تو بتاؤ، ساری رات جو عبادت کرے اسے تو اکڑ جانا چاہیے نا، اللہ کے سامنے سینہ تان لینا چاہیے کہ اللہ پوری رات میں نے عبادت میں گزاری، پھر میں کیوں معافی مانگوں؟ میں غلطی کروں گا تو معافی مانگوں گا. ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، ہمارا جو نظریہ ہے کہ میں معافی کیوں مانگوں، میں نے غلطی تھوڑی کی ہے. بھائی غلطی ہونے پر ہی معافی مانگتے، یہ تمہیں کس نے سکھایا؟ ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ چاہے غلطی تمہاری ہو یا نہ ہو، معافی مانگ لو، بات ختم کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں غلطی پر آپ نہیں ہے، دشمن غلطی پر ہے. آپ احرام باندھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی احرام باندھے ہوئے ہیں، آپ پورے عمرے کی تیاری سے آ رہے ہیں، مگر آپ کو دشمن نے مکہ المکرمہ میں داخل ہونے نہیں دیا، جبکہ آپ اگر چاہتے تو مقابلہ ہو سکتا تھا. صحابہ حضرت عمر بن خطاب کہنے لگے اللہ کے نبی ہم ان سے جنگ لڑیں گے، اور آرام سے صحابہ جیت جاتے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہار جاتے؟ جیت جاتے، قصہ ہی ختم ہو جاتا. لیکن اللہ کے نبی نے منع کیا، حالانکہ طاقت تھی، میجورٹی تھی، ہتھیار تھے، جنگ بدر سے بہترین جنگ ہو سکتی تھی، بہترین طریقے پر جنگ ہو سکتی تھی، مگر اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو چھوٹا کیا، صحابہ کو بھی چھوٹا کیا. کہا کہ تم میں مہارت ہے، مگر اللہ کو یہ منظور ہے کہ صلح ہونی چاہیے، کمپرومائز ہونی چاہیے. غلطی دشمن کرے گا، تو ہمیں سکھایا چاہے غلطی تمہاری ہو یا مت ہو، جہاں معاملہ ختم ہوتا ہے معافی مانگ لو، صلح کر لو. یہ سب سے بڑی صفت اور خوبی ہمارے اندر یہ ہونی چاہیے. تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی آگ کے بارے میں مجھے بھی بتایا، آپ کو بھی بتایا، ہم تمام کو سمجھایا. اور وہ جو شخص فیصلے کے لیے آیا تھا، اللہ کے حضور حاضر ہوا تھا، اللہ نے اس کے عیبوں کو چھپایا، اسے بے حساب بے شمار نیکیوں کے ساتھ رخصت کیا. دیکھو بھائی، غلطی ہر ایک سے ہو جاتی ہے. یہ رمضان ہمیں جیسے گزارنا چاہیے تھا ہم نے ویسے نہیں گزارا. جیسی نمازیں پڑھنا چاہیے تھی، جیسے تراویح پڑھنا چاہیے تھے، ہم نے ویسے تراویح نہیں پڑھی ہے. ویسے ہم نے اعتکاف نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا. ویسے شب قدر ہم نے نہیں گزاری جیسے گزارنا چاہیے تھی. کبھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا ہو اس پورے رمضان میں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ صبر کا مہینہ ہے. اگر تم سے کچھ کوئی کہے تو اس سے ایک مرتبہ کہو میرا روزہ ہے. جب وہ پھر اڑا رہے تو پھر اب خاموش ہو جاؤ، اسے اللہ پر چھوڑ دو، اس کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دو. اسی لیے ان روزوں میں اگر ہم نے کسی کو کچھ کہا ہو، یا افطار کے بعد کسی کو کچھ کہا ہو، یا پورے رمضان میں کسی کو سخت جملہ کہا ہو، معافی مانگ لو. یہ مقبولیت کی گھڑی چل رہی ہے، اور یہ جمعۃ المبارک یہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے، اور الوداعی جمعہ ہے، اور رمضان المبارک میں جمعہ آیا ہے، اور قبولیت کی گھڑی عین جمعہ کے موقع پر ہم لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے ایک دوسرے سے دل کو صاف کر دے، اپنے دل کو پاکیزہ کر دے، شفاف کر دے، چھوٹی بڑی غلطیوں کو درگزر کر دے، معاف کر دے. اللہ ہر ایک کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے کہ اللہ ہر ایک کی نیکیوں کو، ہر ایک کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. تو لہذا یہ جو رمضان مبارک ہے یہ بڑا قیمتی ہے ہمارے لیے. روزے داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے باب الریان، جو روزے داروں کے لیے خصوصی دروازہ ہے، کہ جیسے امیگریشن ہوتا ہے، جیسے ایئرپورٹ پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو فورن کے ہوتے، فورنرز ہوتے ہیں، تو ان کی سختی سے چیکنگ ہوتی ہے انڈیا میں، یا انڈیا والے وہاں جاتے ہیں تو ان کی سختی سے ہوتی ہے، کیونکہ جو اپوزٹ کنٹری سے آتا ہے تو اس کی چیکنگ زیادہ سختی سے ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی آدمی جو انڈیا میں ہے اور انڈیا میں وہ ٹریول کرتا ہے تو اسے ایئرپورٹ پر اتنا پریشان نہیں کیا جاتا. تو بالکل ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ روزے داروں کا جو وہ دروازہ ہے ریان، وہ دروازے سے اسے آسانی سے داخل کر دیا جائے گا، بغیر حساب کتاب کے وہ اپنے دروازے سے
داخل ہو جائے گا، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے، اس سے خوش ہے۔ اسی لیے لہذا یہ بڑی مقبولیت کی گھڑی چل رہی ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم زیادہ تر دعائیں مانگیں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ بیان بہت سن لیا، کل بھی سنا، ابھی بھی سن لیا، لیکن ہم سننے سے زیادہ ہم عمل کرنے پر ترجیح دیں کہ ہم 100 باتیں سنتے ہیں، ایک پر عمل کرتے ہیں۔ ہماری نیت یہ ہو کہ ہم ایک بات سنیں گے، ایک پر عمل کریں گے، 2 بات سنیں گے، 2 پر عمل کریں گے، کم سنیں گے، زیادہ عمل کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ زیادہ سنیں گے، عمل کم کریں گے۔ دوستو بزرگوں، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ صحابہ اکرام جب کوئی بات دین کی سامنے آ جاتی تو اپنی زندگیوں میں اسے لاتے، اور جب تک نہ لاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ اپنا نہ بتاتے، کیونکہ عمل میں ہم پورے نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم عمل میں پورے بنے کہ اپنے آنکھوں کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، اپنے خیالات کا بھی روزہ ہو، اپنے روزے کی حفاظت کرے، اپنے نمازوں کی حفاظت کرے، اپنے سنتوں کی حفاظت کرے، نوافل کی حفاظت کرے، صدقہ و خیرات کی حفاظت کرے، ذرہ برابر غرور آنے نہ دے، ذرہ برابر غرور نہ آنے دے۔ جب سب کی سفارش ہوگی نا، انبیاء سفارش کرے گے، علماء سفارش کرے گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک بندے کے پلکوں کا بال پیش ہوگا، اور وہ اللہ سے کہے گا، اے اللہ، اس بندے، میں فلاں بندے کی پلکوں کا ایک بال ہوں، یہ پلک ہے، اس میں کتنے بال ہیں؟ کم سے کم 10 سے 20 بال ہو گئے، تو یہ ایک بال، پلک کا ایک بال اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اور اب یہ سفارش کرے گا، یہ کہے گا، اے اللہ، فلاں کی آنکھ کا میں پلکوں کا بال ہوں، اے اللہ، فلاں نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اپنے گناہوں پر رو کر مجھے بھگویا تھا، سچی پکی توبہ کی تھی، معافی مانگی تھی، اے اللہ تو اسے بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی پلکوں کے ایک بال کو بھگونے کی وجہ سے اس آدمی کو جنت میں ڈال دے گا۔ پوری زندگی میں کیا ہم ایک مرتبہ ایسے نہیں رو سکتے ہیں کہ ہمارے پلکوں کا بال کم سے کم بھیگ جائے، اپنے گناہوں پر رو کر، غفلتوں پر رو کر، کہ ہم روئے کثرت سے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مکھی کا جو سر ہوتا ہے، وہ مکھی کے آدھے سر کے برابر بھی اگر کوئی اپنے پلکوں کے بال کو، جیسے یہ جڑ ہے، یہ اوپری حصہ بھیگا، نیچے کا باقی رہا، نیچے بھیگا، اوپر کا باقی رہا، آدھا بال بھگانے کی وجہ سے بھی اللہ بخش دیتا ہے۔ اب بتاؤ اللہ کی رحمت کتنی بلند ہے، کتنی بڑی ہے، وسیع و عریض اور کشادہ ہے۔ مانگو اللہ سے جتنا مانگا ہے، اپنے آپ کو بخشواؤ، اپنے اہل و عیال کو بخشواؤ، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے شہر والوں کو، گھر والوں کو، اپنے روزے قبولواؤ، دوسروں کے روزے قبولواؤ۔ کسی کے عیب پر نظر نہ ہو، اپنے عیبوں پر نظر ہو، اپنی برائیوں پر نظر ہو، دوسروں کی اچھائیوں پر نظر ہو، اپنے نیکیوں کی حفاظت کرے۔ شیطان آخری وقت میں کیا کرتا ہے کہ غرور پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نیکیوں کا غرور بہت خطرناک ہوتا ہے، کہ جن لوگوں نے تلاوتیں کی ہے انہیں تلاوت پر غرور ہو جاتا ہے کہ ارے ہم نے تو 2 پارے تلاوت کیے، 2 قرآن ہم نے ختم کیے، تم نے کیا ختم کیا؟ کسی کو سنتوں پر غرور ہو جاتا ہے، ہم نے روزانہ کی سنتیں ادا کی، تم نے کیا کیا؟ کسی کو صدقہ اور خیرات پر غرور ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنے صدقہ و خیرات کیے، تم نے کیا کیا؟